جیسا نا رومانٹک بندہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا، چڑیلوں کی طرح گھورتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے چائے میں چمچ چلا رہی تھی جبکہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے غازیان نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ وہ نظر انداز کرتے کچن سے نکلنے لگا تھا جب اس کی اگلی بات پر قدم رکے۔ یا اللہ، ہماری شادی کسی شہری مرد سے کروانا جو بہت رومانٹک ہو۔ یہ کہتے وہ شرمائی تھی جبکہ غازیان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتی تھی، وہ بچپن سے غازیان کی منگ تھی۔ اگلے لمحے غازیان نے اس کا بازو پکڑتے کھینچا تو منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ اللہ اللہ، تمہارا خوف اتنا بڑھ گیا کہ ہم جو تم اپنے سامنے نظر آ رہا ہے غازیان لالا، یہ بھی ہمارا وہم ہے۔ آپ آپ کو مجھ پر یقین ہے نا موم؟ غازیان لالا نے مجھے خود وہاں بلایا تھا، یہ اب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنی ماں سے بولی تھی جب ماں نے اگلے لمحے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جبکہ غازیان دانت بھینچے کھڑا تھا۔ وہ اس کی منگ تھی، پر آج ہوئے واقعے کے بعد وہ اپنی خاندان کی روایت توڑتا اس منگ کو ختم کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک نائٹ کلب میں ایک لڑکے کے ساتھ کمرے میں پکڑی گئی تھی۔ پر وہ انجان تھا کہ غازیان کے خاص دوست نے غازیان کے فون سے ہی اسے کال کر کے غازیان کی آواز میں بات کرتے کلب بلایا تھا۔ اور بہت گھٹیا ہے غازیان لالا، وہ چلائی تھی جب اس کا باپ دھاڑا تھا اور نکاح خواہ کو بلایا تھا اور بے گناہ معصوم کا نکاح اپنے اس ملازم سے کر دیا تھا جو 2 ماہ پہلے حادثے میں معذور ہوا تھا۔ ماہنور ماہی، وہ گہری نیند میں تھی جب اسے کہیں دور سے اپنے نام کی پکار سنائی دینے لگی، جن سے پیچھے چھڑانے کے لیے اس نے اپنا چہرہ بھی کمبل میں چھپایا تھا، مگر آہستہ آہستہ بڑھتا شور اس کی نیند میں خلل ڈال ہی گیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولتے کوف سے کمبل اپنے چہرے سے ہٹایا تھا، جس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ اتنی زوردار آواز میں دھڑ دھڑایا گیا کہ جیسے اسے توڑنے کا ارادہ ہو، جس کی بدولت وہ بڑبڑاتی ہوئی جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولتے غرا کر پوچھا۔ سامنے اس کی روم میٹ ہنا کھڑی تھی۔ ویٹنگ روم میں تمہارے غازیان لالا آئے ہیں، اب وہ مصیبت ہے یا نعمت مجھے نہیں پتا، آگے سے ہٹو، میرے ہاتھ درد کرنے لگے ہیں اور گلا خشک ہو گیا تمہاری اس مردوں والی نیند کی وجہ سے۔ ہنا اس کے ساکت کھڑے وجود کو ایک طرف دھکیلتی اندر داخل ہوئی تو ماہنور کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا اس وقت؟ غازیان لالا؟ ماہنور کی پیشانی پر پسینہ چمکا۔ وہ اچھے سے جانتے ہیں یہ میرا یونی کا وقت ہے، تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہائے اللہ جی، کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں یونی سے زیادہ ہاسٹل میں ہی پائی جاتی ہوں؟ وہ روحان سی ہوتی وہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ناخن چبانے لگی، مگر جب ہاسٹل وارڈن کو بذات خود اپنے کمرے کی طرف آتے دیکھا تو وہ جلدی سے واش روم میں جا بند ہوئی تھی، اور پھر اپنے چہرے پر 1-2 پانی کے چھپاکے مارتی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی، اور پھر اس نے جھٹ خود کو بیماری والی ایکٹنگ کے لیے تیار کیا۔ ہاسٹل وارڈن کمرے میں پہنچ چکی تھی کیونکہ اس کی کرخت آواز بخوبی ماہنور کے کانوں تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ اپنا گیلا چہرہ ذرا سا تھپتھپاتی وہ باہر نکلی، اور پھر وارڈن کے سختی سے گھورنے پر وہ چپ چاپ اس کی تکلیف میں آگے بڑھنے لگی تھی۔ السلام علیکم، دھیمی سی آواز میں وہ سلام کرتی، ایک نظر غازیان کے چہرے کے تاثرات پر ڈولتے نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ غازیان نے بغور اس کے دھلے دھلائے چہرے کو دیکھا تھا، کہیں کہیں پانی کے کچھ قطرے ابھی بھی موجود تھے جو کہ ماہنور کی سفید رنگت پر چمکتے غازیان کو بری طرح اپنی طرف راغب کر رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا زاویہ نظر بدلا اور اپنے لہجے کے مخصوص روب کے ساتھ بولا، یونیورسٹی کیوں نہیں گئی تم؟ غازیان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سنجیدگی سے بولا، وہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بولتے ساتھ وہ اپنے انداز میں نکاہت بھی شامل کر گئی تھی تاکہ غازیان کو واقعی لگے کہ وہ بیمار ہے۔ اس کی بات پر غازیان کے ایکس رے کرتی نگاہ اس پر جمی تو ماہنور نے دل ہی دل میں اسے جلات سے جلد از جلد جان خلاصی کی دعا کی تھی۔ طبیعت تو آج خراب ہے تمہاری، جبکہ مجھے تمہاری یونیورسٹی سے پتہ چلا ہے کہ تم کئی دن سے چھٹی پر ہو، اور اگر یونی جانے کی زحمت کر بھی لو تو اس دن لازمی چھٹی کرتی ہو جس دن کوئی اہم ٹیسٹ ہو۔ غازیان اس کی مکمل رپورٹ لیے بیٹھا تھا، جسے سنتے ماہنور نے اپنی مٹھیاں بھیجتے لب دانتوں تلے چبائے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا بہانہ کرے، زبان جیسے تالو سے چپکی تھی۔ اس کی خاموشی پر غازیان کا دبا غصہ اود کر آیا۔ تم چاہتی کیا ہو آخر نور؟
ہم نے تمہیں یہاں پڑھائی کے لیے چھوڑا ہے، ہاسٹل کے کمرے میں قید ہونے کے لیے نہیں، جہاں تم دن رات ڈرامے فلمیں دیکھنے کے بعد لمبی تان کر سوئی رہتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس سب سے انجان رہوں گا اور تم اپنی الول جلول حرکتوں میں مگن رہو گی؟ تو یہ تمہاری بھول تھی۔ غازیان کا دبی دبی آواز میں غصے سے بول رہا تھا کیونکہ وہ یہاں اس پر چلا نہیں سکتا تھا۔ ماہنور نے اس کی ڈانٹ پر سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا، جو اسے جلاد ہونے کے ساتھ جن بھی لگا تھا، جو اندر باہر کی ساری باتیں جان جاتا۔ سچ میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھٹی کرتی ہوں، ماہنور نے منمناتے بولنے کی کوشش کی۔ غازیان نے اس کی پھر سے جھوٹ بولنے پر ایک بھرپور نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ یہاں دیکھنے میں وہ اچھی بھری لگ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرد تاثرات لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بار بار تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ تو چلو میرے ساتھ ہاسپٹل، تاکہ ایک ہی بار تمہاری بیماری کا علاج ہو سکے۔ غازیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا تو ماہنور کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ اس نے ساکت ہوتے غازیان کو دیکھا، اس کا جھوٹ اسی کے گلے میں پڑنے والا تھا۔ نہیں نہیں، میں نے دوا لے لی تھی، اب میں ٹھیک ہوں، کل سے باقاعدگی سے یونی جاؤں گی، آپ کو اب شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ماہنور ایک قدم پیچھے ہوئی جیسے غازیان زبردستی اسے ہاسپٹل لے جائے گا، جبکہ اسے لائن پر آتے دیکھ کر غازیان نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اپنی بات پر قائم رہنا، کیونکہ میں نے پرنسپل کو اپنا نمبر دیتے تمہارا نام بتا کر ہدایت کر دی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو فوری مجھے بتایا جائے۔ غازیان نے اس کے سر قیامت توڑی تھی۔ ماہنور کے بچوں کی طرح رونے کے انداز میں ہونٹ پھیلنے لگے جب غازیان ایک شاپر اس کی طرف بڑھا گیا۔ یہ لو اپنی خوراک، اور مجھے میری پیٹھ پیچھے کوسنے کی جگہ یہ کھا کر اپنی انرجی بحال کر کے کل یونیورسٹی پہنچ جانا، سمجھی؟ اللہ حافظ۔ وہ جو غازیان کی سختی پر رونے والی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ میں اپنی پسندیدہ چیزوں سے بھرا شاپر دیکھ کر وہ جھٹ اسے پکڑ گئی۔ اللہ حافظ، اب میں جاؤں؟ سارا دکھی پن پل بھر میں اڑن چھو ہو چکا تھا۔ اب بس کمرے میں جانے کی جلدی تھی تاکہ اس شاپر میں موجود چیزوں پر ہلہ بول سکے کہ اچانک سے بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہاں جاؤ۔ غازیان کی اجازت دیتے ہی وہ پلٹی اور دوبارہ واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی تیزی پر غازیان نفی میں سر ہلاتے وہاں سے نکل آیا، جبکہ ماہنور جو ابھی اس کے سامنے ڈری سہمی سی کھڑی تھی، کمرے میں جاتے ہی اس نے کچھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں اپنی روم میٹ ہنا کی طرف اچھالی، جن کو وہ حیران سی کیچ کر گئی تھی کہ جبکہ ماہنور میڈم اپنے بیڈ پر بیٹھتی لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کرتی اپنا پسندیدہ ڈرامہ لگانے کے بعد شاہانہ انداز میں غازیان کی لائی چیزوں کو انجوائے کرنے لگی، تو اس کے اس عمل پر ہنا نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا کہ یہ لڑکی سدھر نہیں سکتی تھی۔ غازیان اس بار ماہنور کو بھی اپنے ساتھ حویلی لے جا رہا تھا۔ غازیان نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ایک نظر کالی چادر اوڑے بیٹھی ماہنور کو دیکھا تھا، جو ابھی تک منہ بنائے بیٹھی تھی اور اس کے موڈ کی خرابی کی وجہ بھی اسی طرح انوکھی تھی۔ ماہنور صاحبہ کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، وہ بس گھر والوں اور خاص غازیان کی سختی پر مارے باندھے ہر کلاس کو بمشکل پاس کر رہی تھی۔ لیکن وہیں دوسری طرف اسے حویلی سے زیادہ ہاسٹل میں رہنا پسند تھا، کیونکہ اس کے نزدیک ہاسٹل میں رہنے کے بہت سے فائدے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے سوتی جاگتی، جب دل چاہا پڑھتی، اور جب دل کیا یونی سے چھٹی کرتی۔ ہاسٹل سے بند کمرے میں گانے سنتے، لیپ ٹاپ پر اپنی پسندیدہ سوشل میڈیا دنیا میں مگن ہو جاتی تھی، اور یہ سب حویلی میں، چونکہ ممکن نہیں تھا کیونکہ یہاں اس کی ماں جی ہر وقت اس کے سر پر سوار اسے اچھی سلجھی ہوئی لڑکی بنانے پر تلی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ہاسٹل والی آزادی سلب ہو جانے کے غم میں سوگوار سی بیٹھی تھی۔ تمہیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، پھر بھی گھر جانے پر خوش ہونے کے بجائے منہ بنائے بیٹھی ہو، وجہ؟ غازیان کی سنجیدگی سے استفسار کرنے پر ماہنور نے دکھ بھری سانس خارج کی۔ آپ کو کیا پتا گھر جانے پر کتنا ظلم ہوتا ہے؟ مجھ پر یہاں ایک طرف آپ کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہیں اماں مجھے گھر گھرستی کی ٹریننگ دینے میں ڈر جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بیٹی گھر آئیے تو اسے ریسٹ کرنے دیں۔ ماہنور نے دکھ بھرے داستان بیان کی تو غازیان نے غصے سے سست اور کاہل لڑکی کو دیکھا، جسے نہ ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور نہ ہی گھرداری کا۔ میرے ساتھ چچی بھی بخوبی جانتی ہے کہ تم ہاسٹل میں رہتے کون سے حل چلاتی ہو، وہ تمہاری صلاحیتوں سے اچھے سے باخبر ہے۔
غازیان کے گہرے طنز پر مہنور نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور پھر ناک سکوڑتی گاڑی کے دروازے سے چپکتی اپنا چہرہ موڑے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے لگی۔ اسے اس وقت اپنا آپ بہت مظلوم اور غازیان سمیت سبھی ظالم لگ رہے تھے۔ حویلی میں آتے سب سے ملتے مہنور میں تھک گئی کا نعرہ لگاتی اپنے کمرے میں دوڑ گئی تھی، جس پر غازیان نے اس کا پشت کو گھورتے خود بھی اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ نازک اندام حسینہ، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، چہرے پر کچھ جھنجھلاہٹ بھرے تاثرات تھے۔ بہادر غازیان کی چچا زاد کزن ہونے کے ساتھ اس کی بچپن کی منگ بھی تھی اور اس بات سے فی الوقت غازیان ہی واقف تھا۔ مہنور اپنی حرکتوں کی بدولت غازیان کو بالکل پسند نہیں تھی، لیکن وہ اب اس کی کزن ہونے کے ساتھ چونکہ منگیتر بھی تھی، اس لیے وہ اس پر سختی کرتے اسے اکثر اپنی پسند میں ڈھالنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ ان کے ہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا کہ ان کو پڑھائی کے لیے گھر سے دور ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دینا، لیکن مہنور کے لیے غازیان نے ایک قدم اٹھایا تھا۔ وہ خود پڑھا لکھا تھا، گاؤں کے ساتھ شہر میں اپنا خود کا ذاتی بزنس بھی چلا رہا تھا، اسی لیے وہ اپنی جیون ساتھی کو بھی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی دیکھنا چاہتا تھا۔ مگر مہنور تھی کہ اس کی ہر کوشش ہر سوچ پر اپنی حرکتوں سے پانی پھیر دیا کرتی تھی۔ غازیان اپنے رومال سے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرتا گھر میں داخل ہوا تو اندر کے ٹھنڈے ماحول نے اسے سکون دیا تھا۔ وہ آج اپنی ساری زمینوں کا چکر لگاتے وہاں کی ساری صورتحال کا جائزہ لیتا آیا۔ وہ شہر میں تو کام میں بزی ہوتا ہی تھا، یہاں آ کر بھی کئی کام اسے نمٹانے ہوتے تھے۔ ارد گرد کسی کو نہ پا کر وہ خود ہی کچن کی طرف چلا آیا تھا تاکہ ٹھنڈا پانی پی سکے، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا وہاں مہنور پہلے سے موجود چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اتنی گرمی میں وہی چائے پی سکتی تھی کیونکہ اس کا گھر سے باہر کی گرمی سے کوئی تعلق جو نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتا کہ مہنور کی بڑبڑاہٹ پر وہ چونکا۔ غازیان لالا جیسا نان رومانٹک بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، کیسے چڑیلوں کی طرح گھورتے ہیں۔ وہ کچن میں غازیان کی آمد سے انجان چائے میں چمچ ہلا رہی تھی۔ غازیان نے سر جھٹکتے آگے بڑھتے فریج سے پانی نکالا۔ وہ مہنور کو نظر انداز کرتے پلٹنے لگا جب اس کی اگلی گوہر فشانی پر اس کے قدم وہیں رکے۔ یا اللہ، میری شادی کسی شہری مرد سے کروانا جو رومانٹک بھی ہو۔ وہ یہ کہتے خود سے ہی شرمائی تھی جبکہ غازیان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ غازیان کی منگیتر ہے، ورنہ کبھی ایسی خرافات منہ سے نہ نکالتی۔ اگلے ہی پل خود پر ضبط نہ کر پاتے غازیان نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا تو وہ زوردار آواز میں چیخی تھی، اللہ اللہ، کیا آپ کا خوف اتنا بڑھ گیا غازیان لالا کہ آپ مجھے اس وقت اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں؟ یقیناً میرا وہم ہے۔ وہ پاگل بندی سامنے موجود غازیان کی پہاڑی وجود کو جھٹلانے کی کوشش میں تھی۔ جب غازیان نے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کی سختی بڑھائی تو وہ مہنور کے چہرے پر تکلیف بھرے تاثرات آتے چلے گئے تھے۔ ساتھ ہی وہ غازیان کو اپنے قریب دیکھتی بلی کی طرح آنکھیں بند کرتی اس سے بچنے کو بہانہ سوچنے لگی۔ اس نے اپنی چلتی زبان پر اس وقت لعنت بھیجی تھی اور لب دانتوں سے دبائے وہ سانس روکے غازیان کے بھڑکنے کا انتظار کرنے لگی تھی، لیکن جب تھوڑی دیر تک غازیان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بازو پر موجود گرفت بھی کسی حد تک نرمی آ چکی تھی۔ غازیان کی آنکھوں کی عجب مقناطیسی کشش پر مہنور کچھ دیر کے لیے سب بھولے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جب اسی طرح اس کے چہرے پر نظر جمائے غازیان نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا تو مہنور ساکت پڑتی پھر سے سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ شاید غازیان اس پر ہاتھ اٹھانے والا ہے، لیکن جب وہ ہاتھ نرمی سے اس کے رخسار پر آ ٹھہرا تو مہنور کی آنکھیں کھلتی حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ ان گہری آنکھوں کی حیرانگی کو غازیان نظر انداز کیے اس کے رخسار کی ملائمت محسوس کرتا انگوٹھے کی مدد سے اس کے اب تک دانتوں تلے دبے ہونٹ کو سہلایا تو مہنور کے وجود کو جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ آج غازیان کے اس نئے اور انوکھے رد عمل پر ہکا بکا سے کھڑی کانپنے لگی تھی۔ وہ ابھی زمین بوس ہو چکی تھی جو اگر غازیان نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا۔ ان ہونٹوں کو میں خود سزا دوں گا، ان کی غصاخی کی وہ بھی پورے حق سے، مگر ابھی چونکہ تم پر اتنا حق نہیں جتا سکتا اسی لیے شکر بناؤ، مگر ہاں آئندہ ایسی خرافات تمہارے دل و دماغ میں بھی آئی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ پہلے جو غازیان کی آواز گمبھیر سی تھی آخر میں سختی اختیار کرتی چلی گئی تھی۔ وہ مہنور کو دھمکی دیتا اسے حیران پریشان چھوڑے پانی کی بوتل لیے کچن سے نکلتا چلا گیا۔
مہنور آج غازیان کے الفاظ اس کی نظر کے بارے میں سوچتی وہیں گمسم سی کیفیت میں کھڑی تھی جب کچھ جلنے کی مہک پر وہ ہوش میں آتی جلدی سے اپنی چائے کی طرف متوجہ ہوئی جو پتیلے کے پیندے سے جا لگی اب آخری مراحل میں تھی۔ چائے کی خواہش کو بھولتی مہنور چولہا بند کرتی گہری سوچوں میں غلطہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ غازیان کا آج کا رویہ اس کے سامنے سوالیہ نشان بنتے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ غازیان اپنے عمل سے اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، اور پھر آخر میں اس کی دی دھمکی۔ مہنور کمرے میں داخل ہوتی چلتی سیدھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور پھر بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے اسی رخسار پر جا ٹھہرا تھا۔ یہاں ابھی تک غازیان کے ہاتھ کا پرشدت سا لمس محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اس کا اپنے لبوں کو چھونا یاد آتے ہی مہنور پھر سے جھرجھری سی لیتی کانپ کر رہ گئی۔ رفتہ رفتہ مہنور کا دماغ کام کرنے لگا تھا، اور پھر اس کے دل و دماغ میں جو سگنل آیا اس سے اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ کیا غازیان لالا مجھے پسند کرتے ہیں؟ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی تھی، اور پھر اپنی ہی بات پر وہ سرخ پٹی پلٹی اور اپنے چہرے کو دوپٹے میں چھپاتی وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں اوندے منہ لیٹتی اس بات کے سچ اور جھوٹے ہونے کی تصدیق کے بغیر سہانے سپنوں میں کھوئی تھی۔ وہ حقیقت سے دور ایک خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی جسے غازیان کا ایک چھوٹا سا عمل پچھلی سب باتوں کو بھلاتے ایک نئی دنیا میں لے جا چکا تھا۔ یہاں وہ غازیان کی پچھلی سب باتوں کو بھی اس کی محبت کے زمرے میں لیتی خوش ہو رہی تھی۔ واپسی کے راستے پر غازیان آج بغیر مہنور کی طرف توجہ دیے سنجیدگی سے سامنے روڈ پر نظریں جمائے ڈرائیونگ میں مصروف تھا، تو مہنور لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ لیے ہر تھوڑی دیر بعد کنکھیوں سے غازیان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ غازیان اس دن کی مہنور کی باتوں پر اپنے اندر بڑھتی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے سگریٹ جلائے ہونٹوں سے لگا گیا، اور آج زندگی میں پہلی بار مہنور نے غازیان کو سگریٹ پیتے بغور دیکھا، اور وہ اسے کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے آج ہی جیسے غازیان کی ہر ظاہری اور چھپی ہوئی خوبی نظر آ رہی تھی۔ میرا ہیرو میرے اتنے پاس تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ پھر اس نے چھوٹی آنکھیں کرتے غازیان کے رویے کو جانچا تھا جو معمول سے ہٹ کر سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اگر یہ مجھے پسند کرتے ہیں تو آج رومانٹک کیوں نہیں ہو رہے؟ اس دن کچن میں تو نہ جانے کون سی روح گھس آئی تھی ان کے اندر؟ وہ خود سے سوال جواب کرتی غازیان کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھول گئی تھی۔ خود کو مہنور کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتے غازیان نے اچھمبے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ چونکتے ہوئے جلدی سے اپنی نظریں چرا گئی، لیکن جس طرح غازیان کے دیکھنے پر اس کے چہرے پر سرخی چھائی تھی وہ غازیان جو تھوڑا حیران کر گیا تھا۔ بے شک وہ غازیان کی منگیتر تھی، وہ اسے پسند بھی کرتا تھا، مگر وہ ابھی نہیں چاہتا تھا کہ مہنور کو یہ سب پتہ چلے۔ وہ اسے ان چکروں میں پڑے بغیر بس پڑھائی کی طرف توجہ دیتے دیکھنا چاہتا تھا۔ غازیان سر جھٹکتے گاڑی کی رفتار تیز کر گیا تھا، مگر جیسے ہی مہنور کا ہاسٹل نزدیک آیا اس کے کانوں میں مہنور کی خواہش گونجنے لگی۔ اگر واقعی اس نے کسی شہری لڑکے کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی تو ہاں، یہ ایسا کر بھی سکتی ہے، تو اس کے علم میں یہ لانا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے اور وہ میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنے کا حق نہیں رکھتی۔ مہنور کی چادر کے حالے میں چھپے چہرے کو دیکھتے غازیان اسے اب سب بتانے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ ہاسٹل کے قریب گاڑی رکتے ہی مہنور نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر غازیان کی طرف دیکھا، اور پھر پلٹتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلنا چاہا جب غازیان کی بھاری آواز پر وہ وہیں جامد ہوئی تھی۔ رکو! غازیان کی آواز پر مہنور نے بس گردن موڑے اس کی طرف دیکھا تو اسے پوری طرح اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا رخ اس کے سامنے کر گئی۔ اپنی گود میں رکھی باتوں کو وہ آپس میں الجھاتے نظریں جھکا گئی۔ مجھے تمہیں بتانا تھا کہ ہمارا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا، اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ ہمارے ہاں ان زبانی کلامی طے کیے گئے رشتوں کی بھی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اپنے دل و دماغ میں پنپتے خوابوں کو بھول جاؤ، کیونکہ تم میری منگیتر ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی، سمجھی؟ غازیان اس کے سابقہ باتوں کا حوالہ دیتا سنجیدگی سے باور کروا رہا تھا۔ مہنور نے کچھ بولے بغیر بس سر اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا، جبکہ دل تو اس انکشاف پر بلیوں اچھل رہا تھا کہ وہ غازیان کی منگیتر ہے۔ اب جاؤ! غازیان کو خود کے بجائے سامنے دیکھتے پا کر مہنور نے منہ بسورا تھا، کیونکہ اس کا دل تو اس کی طرف سے کوئی خوش کن سا جملہ سننے کا متمنی ہو رہا تھا۔
وہ بجھے دل کے ساتھ گاڑی سے اترتی ہاسٹل کی عمارت میں داخل ہو گئی تو غازیان نے جھٹ گاڑی آگے بڑھائی۔ غازیان کی کسی بھی قسم کی اعتراف نہ کرنے کے باوجود ماہنور نے بہت سی تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ وہ اب غازیان کو خوش کرنے کے لیے دل لگا کر پڑھنے کے ساتھ باقاعدگی سے یونیورسٹی بھی جانے لگی تھی، اور جب اس کا رزلٹ آیا تو غازیان حیران ہونے کے ساتھ بہت خوش بھی ہوا تھا، اور اسی خوشی میں وہ ماہنور سے ملنے ہاسٹل کے لیے نکلا تھا۔ جب راستے میں اسے ماہنور کی طرف سے کال آنے لگی تو وہ فون کان سے لگا گیا۔ آپ کو پتہ ہے میرا کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے؟ ماہنور نے چہکتے ہوئے پوچھا تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے غازیان کے لبوں پر بسیرا کیا۔ پتہ چل گیا۔ میں تمہارے ہاسٹل پہنچنے والا ہوں، تیار ہو جاؤ، کہیں باہر سے کھانا کھاتے ہیں۔ ماہنور کا خود سے کال کرتے غازیان سے اپنی خوشی شیئر کرنا اس پر ثابت کرنے لگا تھا کہ ماہنور ان کے درمیان رشتے کو قبول کرنے لگی ہے۔ وہ بغیر کوئی معاملہ کیے اتنی آسانی سے مان جائے گی، اس کی امید غازیان کو نہیں تھی۔ کیا سچ؟ وہ آگے سے بے یقینی سے چیخی تو غازیان اسے یقین دلاتے کال بند کر گیا تھا۔ ماہنور نے آج اپنی تیاری پر خاص محنت کی تھی، اور پھر غازیان کے ہاسٹل میں آنے کی اطلاع پر وہ سر پر بیچنگ کا دوپٹہ اور کندھوں پر چادر پھیلاتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ غازیان نے ہر لمحہ ہر پل ماہنور میں آئی تبدیلیوں کو محسوس کیا تھا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد غازیان ٹیبل پر بازو رکھے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تو ماہنور کی پلکیں لرزیں اور پھر جھکتی چلی گئی۔ سفید رنگ میں گلابیت کھلنے لگی اور غازیان دم سادے مبہوت کرنے والا منظر دیکھتا چلا گیا۔ ماں! غازیان نے آج پہلی دفعہ اسے اس نام سے پکارا تو ماہنور نے جھکی نظریں کچھ دیر کو اٹھائیں تو غازیان کی نرمی اور محبت سے لبریز آنکھوں سے جا ملی۔ جی، لرزتے ہونٹوں سے بس ایک لفظ بمشکل ادا ہوا تھا۔ ماں، تمہیں میری منگیتر ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تم میرے دل سے خوش ہو؟ وہ اس کے منہ سے سننے کی خواہش میں سوال کرنے لگا۔ جی، میں خوش ہوں، وہ دھیما سا مسکراتی جواب دیتے غازیان کو پرسکون کر گئی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے رومانٹک بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ غازیان نے اس کا ہاتھ پکڑے شرارت سے کہا تو ماہنور نے جھیپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر غازیان کی گرفت مضبوط کر گیا۔ لیکن جب ویٹر کھانا لے آیا تو وہ اسے ہاتھ چھوڑنا ہی پڑا، جس پر ماہنور نے جلدی سے ہاتھ کو اپنی گود میں چھپایا تو غازیان مسکراتے ہوئے اسے نارمل کرنے کے لیے اب کی بار موضوع بدل گیا۔ ویسے اس بار یہ اچھے رزلٹ والی کایا پلٹ کیسے گئی؟ اس کی سابقہ پڑھائی کے نتیجوں کو دماغ میں دہراتے وہ بولا۔ آپ کو اچھا لگا؟ ماہنور اس کا سوال بھولے اشتیاق سے پوچھنے لگی تو غازیان کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ خوش ہو گئی تھی، جس سے غازیان کو علم ہوا تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی اس کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈنے لگی ہے۔ دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات میں تیزی آئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد غازیان ماہنور کو لیے پارکنگ میں آیا تو اس سے کچھ قدم پیچھے چلتی ماہنور ذرا سی لڑکھڑائی تو خود کو گرنے سے بچانے کے لیے وہ ساتھ کھڑی گاڑی پر ہاتھ ٹکا گئی۔ جب ان دونوں کے کانوں میں کسی کے بے ہنگم قہقہے گونجے تو غازیان پلٹا، جبکہ ماہنور سبکی کے مارے چہرہ جھکا گئی۔ او غازی، تم یہاں؟ ایک لڑکا ماہنور کو دیکھتے مخاطب غازیان سے ہوا۔ غازیان اس کی نظروں کو ناگواری سے دیکھنے لگا۔ سامنے موجود انسان کبھی غازیان کا دوست رہ چکا تھا، لیکن اس کی بڑھتی بے رحم روی اور لڑکیوں سے ناجائز بندھن دیکھتے غازیان اس سے کنارہ کر چکا تھا۔ ماں، تم جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر غازیان نے ماہنور کو وہاں سے بھیجنا ہی بہتر سمجھا۔ واہ، آج میرا یار بھی کسی صنف نازک کے ساتھ اپنا وقت رنگین کرتے ہوئے۔ وہ خباثت سے للچائی نظروں سے ماہنور کو وہاں سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ چادر میں چھپا حسن تو جیسے اس کی کمزوری تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو سمیر، وہ لڑکی عزت ہے میری، تو اپنی آنکھوں کو لگام ڈالو۔ غازیان زہر خند لہجے میں بولتا پلٹا تھا۔ وہ سمیر جیسے بےہودہ انسان کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتا تھا۔ غازیان کا ہمیشہ کی طرح سمیر کو ایک حقیر سا انسان سمجھنا اسے ذلت سے دوچار کر گیا۔ سمیر نے لب بھینچے غازیان کو دیکھا تھا، جو خود کو کچھ زیادہ ہی پارسا سمجھتا تھا۔ سمیر نے دانت پر دانت جمائے غازیان کی گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا، جب کچھ فاصلے پر کھڑے اس کے دوسرے دوست بھی اس کے پاس چلے آئے تھے، جس پر سمیر اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوتا بولنا شروع ہوا تو اس کے دوستوں کے چہروں پر شیطانی چمک پیدا ہونے لگی۔ وہ کھڑے کھڑے غازیان کی بربادی کا سما کر گئے تھے۔
غازیان کافی دیر سے ماہنور کو فون کر رہا تھا، لیکن آگے سے بیل جانے کے باوجود وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی، جس پر غازیان کو غصہ آنے لگا۔ وہ غصہ اور کچھ پریشانی کی کیفیت میں اپنے آفس سے نکلتا ماہنور کے ہاسٹل چلا آیا تھا۔ یہاں پر ماہنور کی جگہ اس کی روم میٹ ہنا اس کے سامنے آئی تو وہ حیران ہوا۔ ماہنور کہاں ہے؟ غازیان کے سوال پر ہنا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ تو آپ کے پاس گئی تھی نا، تو آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہنا نے تعجب سے سوال کیا تو غازیان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ میری تو اس سے بات تک نہیں ہوئی، اور کتنی دیر ہو گئی اسے نکلے ہوئے؟ غازیان کی پریشانی بڑھی۔ 15-20 منٹ ہو گئے۔ ہنا کے جواب پر غازیان جلدی سے وہاں سے نکلا۔ اس نے پھر سے ماہنور کو کال کی، لیکن آگے سے اب بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اب اپنے شہر میں موجود اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا کہ کیا پتا وہ اس سے ملنے وہاں گئی ہو، لیکن جب اسی وقت غازیان کے فون پر میسج کی بیپ سنائی دی تو اس نے جلدی سے فون اسکرین سامنے کی۔ یہاں ایک انجان نمبر سے ویڈیو میسج تھا، جسے پہلے غازیان نے اگنور کرنا چاہا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچتے وہ ویڈیو پر کلک کر گیا۔ ویڈیو کے چلتے ہی غازیان کی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھ لرزے تو گاڑی ڈگمگانے لگی، جسے بروقت غازیان نے بریک لگاتے کنٹرول کیا تھا۔ ویڈیو میں ماہنور کو کسی کلب میں داخل ہوتے دکھایا جا رہا تھا۔ غازیان نے اسی نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تو نمبر بند جانے لگا۔ وہ تیش میں آتا گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگاتے اب اس کلب تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ غازیان جس وقت کلب پہنچا اس وقت رات کی تاریکی پھیلنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ کلب میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف ماہنور کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہاں ہر طرف بے ہنگم سا میوزک کا شور اور لڑکی اور لڑکوں کا ہجوم تھا، جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ناچ رہے تھے۔ غازیان دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے ہٹتا ایک طرف بنے کمروں کی طرف جانے لگا۔ جب ایک ایک کر کے وہ سب کمروں میں جھانکنے لگا، یہاں کچھ کمرے خالی تھے تو کچھ میں لڑکا لڑکی تنہا شرم و حیا بھولے ایک دوسرے میں گم تھے۔ ان مناظر کو دیکھتے غازیان کی کنپٹی کی رگ پھڑکنے لگی تھی۔ اس کے دل میں ماہنور کو قتل کر دینے کی خواہش جاگنے لگی تھی کہ وہ اس جگہ آخر کیسے آ سکتی ہے۔ ویڈیو میں اس کا اکیلے اس کلب میں آنا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اپنی رضامندی سے یہاں آئی تھی۔ آخر ایک کمرے میں داخل ہوتے غازیان کو ماہنور نظر آ گئی، جو دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑی تھی، اور ٹھیک اسی وقت ایک وجود واش روم سے نکلا تو غازیان اور ماہنور نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص شرٹ لیس تھا، جسے دیکھتے ماہنور جلدی سے پلٹی تو پیچھے غازیان کو کھڑے دیکھ کر وہ وہیں فریز ہوئی۔ غازیان آپ؟ وہ کچھ خوفزدہ سی ہو کر بولی تو غازیان نے ایک قہر بھری نظر سامنے موجود شخص پر ڈالتے ماہنور کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کا سرد پن ماہنور کو اندر تک سہما گیا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس اسے بخوبی ہونے لگا تھا۔ غازیان نے اس کی کلائی اتنی زور سے پکڑی کہ ماہنور کو اپنی کلائی کی ہڈی ٹوٹنے کا خدشہ ہوا۔ اس کے بعد ماہنور کا رونا بلکنا اور چھوڑنے کی التجا کرنا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ غازیان کام بند کیے اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکا دیتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتا، گاڑی کو آگے بڑھا گیا۔ غازیان میری بات؟ ماہنور نے آگے ہوتے کچھ کہنے کی کوشش کی ہی تھی جب غازیان نے اپنی گاڑی میں موجود پستول نکالتے ذرا سا اس کی طرف رخ کیا۔ اگر اب تمہاری آواز آئی تو یہیں گولی مارتے تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ اس کی آواز میں اتنا وحشی پن تھا کہ ماہنور چپکی بیٹھتی گھٹ گھٹ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزرا اور گاڑی اپنی حویلی کے باہر دیکھتے ماہنور کو آج بھی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکتا ماہنور کو حواس سلب کرنے لگا۔ پھر جس طرح غازیان نے اسے کسی جانور کی طرح گاڑی سے نکالتے اندر کی طرف رخ کیا تو وہ کئی بار گرنے سے بچی تھی۔ وہ چیختے ہوئے غازیان کو رک جانے کا بول رہی تھی۔ گھر کے لاؤنج میں آتے غازیان نے بے رحمی سے ماہنور کو دھکا دیا تو وہ فرش پر گرتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تکلیف سے دوہری ہوتی چیخنے اور رونے لگی۔ وہ غازیان نے وہیں کھڑے زوردار آواز میں ماں باپ اور چچی کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ اس وقت رات کے 12 بجے کا وقت تھا تو سب ہی اپنے کمروں میں سو رہے تھے، مگر غازیان کی دھاڑ نما پکاروں پر سب کمروں سے نکلتے حیران پریشان سے باہر نکلتے ایک ساتھ جمع ہوئے۔ چچی سنبھالیں اپنی بیہودہ بیٹی کو، جو آج ہماری عزتوں کا سودا کرنے والی تھی۔ میں اسے شہر کے ایک جانے مانے حرام کاموں کے لیے مشہور کلب سے پکڑ کر لایا ہوں۔ اگر کچھ دیر ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ماہنور کی ماں عذرا بیگم کو دیکھتے ہی غازیان چلایا تو ماہنور نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ عذرا بیگم نے دل پر ہاتھ رکھتے غازیان اور پھر ماہنور کو دیکھا۔ باقی سب اس خبر پر ششدر کھڑے تھے۔ نہیں ایسا نہیں ہے غازیان، ایسا مت کہیں۔ ماہنور اس الزام پر تڑپتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھتی غازیان کی طرف بڑھی تو وہ ہاتھ روکتے اسے وہیں رک جانے کا اشارہ کر گیا۔ میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ چکا،
تو یہ ڈھونگ میرے سامنے نہیں کرو، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے تو دور رہو مجھ سے۔ وہ پھر سے چلایا، غازیان وہاں مجھے آپ نے بلایا تھا، میں آپ کے کہنے پر وہاں گئی تھی، آپ کے پاس۔ اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنے کردار پر بات آتے دیکھ کر مہنور بغیر لڑکھڑائے چیخی تھی۔ اسے غازیان سے یہ امید نہیں تھی، وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ خبردار جو مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ غازیان غصے سے بھرا آگے بڑھا تو مہنور نے ڈرتے اپنی ماں کے پیچھے پناہ لی تھی جو ساکت سی کھڑی تھی۔ ماں، آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ یہ غازیان لالا نے خود مجھے وہاں بلایا تھا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ مہنور نے اپنی ماں کو چپ دیکھتے اسے اپنا یقین دلانا چاہا، جب اگلے ہی پل اس کی ماں نے ایک زوردار تھپڑ مارتے اسے خود سے دور جھٹکا تو مہنور کسی تنکے کی مانند ان کے قدموں میں گرتی چلی گئی۔ وہ حیران سی اپنے گال پر ہاتھ رکھے ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ آنکھوں سے نکلتے آنسو بھی ایک لمحے کو ٹھٹر سے گئے۔ غازیان لب بھیجے بے حس بنا کھڑا تھا، وہ کسی صورت اب مہنور کو قبول نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اپنے خاندان کی روایت توڑتے وہ اسے اپنی منک بنانے سے انکار کر گیا تھا۔ مہنور کی چادر ایک طرف پڑی اپنی ناقدری پر رو رہی تھی، اور وہ اس وقت اپنے ہی گھر والوں کے سلوک پر بغیر کسی پردے کے موجود تھی۔ اس کے بال کھل چکے تھے، پیروں سے جوتا پتہ نہیں کس وقت اترا تھا۔ وہ بدحال سی سب کی طرف خود پر رحم کرنے کی اپیل بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ آج سے میری منگ نہیں ہے، میں دوبارہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ غازیان کے فیصلے پر کوئی کچھ نہیں بولا مگر مہنور ڈوبتے دل کے ساتھ پھر سے اس کی منتیں کرنے اس کے قدموں میں جا گری۔ پلیز ایسا نہیں کریں، میں بے قصور ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آپ کی کال آئی تھی۔ وہ زاروں قطار روتی ہوئی غازیان کے پیروں پر جھک چکی تھی۔ اس وقت اس کا دل اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ اپنے ان شناسا چہروں کو بھی خود پر یقین نہ کرتے دیکھ کر وہ غازیان کے پیر بھی پکڑ گئی تھی کہ کیا پتہ اس ظالم کا دل پگھل جائے۔ غازیان نے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور دھکیلا، جس سے مہنور پیچھے کی طرف گری تو اس کی کونیاں بری طرح فرش سے رگڑتی چلی گئی تھی، مگر اسے یہ تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ وہیں دو زانوں بیٹھی ہاتھ باندھے اونچی آواز میں دھاڑے مار کر روتی اپنا قصور نہ ہونے کی گردان کرنے لگی، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ بھابھی، اس گند کی پوٹلی کو میں گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آج تو غازیان نے اسے دیکھ لیا مگر نہ جانے یہ کب سے ایسی رگ رلیوں میں لگی ہوئی ہے، اسی لیے تو گھر آتے اسے موت پڑ جایا کرتی تھی۔ نواز اس کا کچھ کرے، نکالے اسے گھر سے۔ غازیان کی ماں نے ستم ظریفی کی حد کرتے اپنے شوہر سے کہا تو مہنور کی ماں پہلی بار کچھ بولی تھی۔ بھائی صاحب، میری بیٹی نے مجھے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا، مگر میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ رات کے اس اندھیرے میں اسے گھر سے نکالنے کے بجائے کسی بھی لڑکے سے بیاہ دیں۔ ماں کی بات پر مہنور نے زور سے ہچکی لی تھی، اس نے بے ساختہ اپنی موت کی دعا کی تھی۔ غازیان اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک تنفر بھری نظر مہنور پر ڈالتے وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن جب اس کی ماں جانے لگی تو وہ اس کی ٹانگوں سے جا لپٹی۔ ماں، ایسا نہیں کریں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، ماں پلیز۔ مہنور کی التجا پر عذرا بیگم نے اسے بازو سے پکڑتے کھڑا کیا تو مہنور کے دل میں خوش گمانی سی پیدا ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی ماں اس کے دوسرے گال پر تھپڑ مارتی اس کی خوش گمانی کو بھی اس کے منہ پر مارتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ آج اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی بے یار و مددگار تنہا رہ گئی تھی۔ روتے اور التجائیں کرتے مہنور کا گلا خشک پڑ گیا تھا، اس میں کچھ بولنے کی ہمت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب بس آنکھوں سے چلتا نمکین پانی تھا جس پر اس کے گھر والوں کو کسی طور رحم نہیں آیا، اور اگلے دن کی روشنی ہوتے ہی اسے گھر کے ایک معذور ملازم سے بیاہ دیا گیا۔ اپنی ہمت اور برداشت سے بڑھ کر اس کے اعصاب پر بوجھ پڑا تو وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی جب اسے اپنے نگاہ میں لینے والا انسان احمد کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھتے وہ کچھ جانے بغیر بھی دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ محسوس کرنے لگا۔ نکاح ہوتے مہنور کی ماں، تائی اور تایا اسے اس کے چند گنے چنے سسرالیوں کے حوالے کرتے اپنے اپنے کمرے میں جا بند ہوئے۔ غازیان تو آج کمرے سے ہی نہیں نکلا تھا، وہ مہنور کے سنجام سے انجان رہا، اور وہ کسی اور کے مقدر کا ستارہ بنتی کسی ناکاری چیز کی طرح پڑی تھی کہ اس کے ہونے والے شوہر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے گھر تک لے جا پائے۔ اور آج یہ معذوری احمد کو دل سے محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بری بھی لگی تھی۔ مہنور کے گھر والوں کا سلوک دیکھتے احمد کے گھر والوں نے بھی اسے مفت کا مال سمجھ لیا تھا جس کے ساتھ وہ جیسا چاہے سلوک کر سکتے تھے۔
ماہنور کو جب ہوش آیا تو خود کو ایک کھدری سی چارپائی پر دیکھتے وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی تو نگاہ سیدھی کچھ فاصلے پر موجود احمر سے جا ملی تو وہ ڈرتے خود میں سمٹی تھی۔ آپ ڈرے نہیں، میں احمر ہوں، آپ کا شوہر۔ احمر کے تعارف پر ماہنور نے تھکی تھکی سی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا خواب تھے اس کے، اور وہ کہاں آ پہنچی تھی؟ پانی پانی۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اس نے پوری قوت لگا بولنے کی کوشش کی کیونکہ اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ احمد نے بغور اس کے ہلتے ہونٹوں سے ہی اندازہ لگاتے اپنے قریب پڑی بیساکھی اٹھائی تھی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا تو مہانور نے اسے ایک ٹانگ کے بغیر دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ دوبارہ چارپائی پر گرتی چلی گئی۔ اس کے گھر والے اپنی نفرت کی حد پار کر چکے تھے۔ پانی لانے والی ایک 20 سالہ لڑکی تھی جس نے اسٹیل کا گلاس بڑی نخوت سے اس کی طرف بڑھایا تو مہانور نے اپنی بلند ہوتی ہچکیاں روکتے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑتے ہونٹوں سے لگایا تو پانی نے بھی حلق میں جاتے تکلیف دی۔ سنو لڑکی، اماں تمہیں باہر بلا رہی ہیں۔ وہ احمر کی بہن سونیا تھی۔ سونیا دیکھ نہیں رہی؟ ان کی طبیعت خراب ہے، اماں سے کہو وہ خود یہاں آ جائے۔ بیساکھی کے سہارے چلتا احمر پھر سے کمرے میں آتے بولا تو اس کی خود کے لیے ہمدردی دیکھتے مہانور نے چونکتے اسے دیکھا تھا۔ اس کے سامنے وہ واحد انسان تھا جس کے لہجے میں اس کے لیے عزت تھی، اور ایک بالکل انجان انسان کا خود سے ہمدردی کرنا مہانور کے دل کو کسی پھوڑے کی مانند درد سے دو چار کر گیا۔ تو بھائی ہم نے تھوڑی کی ہے اس کی طبیعت خراب، پتہ نہیں اس بی بی نے کیا گل کھلائیں کہ اس کے گھر والوں نے ہمارے متھے چڑھ دیا۔ سونیا نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے کہا تو کچھ دیر کے رکے آنسو پھر سے بھل بھل کرتے اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ پاک صاف ہوتے ہوئے بھی گنہگار بنا دی گئی تھی۔ سونیا جاؤ یہاں سے اور ان کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، احمد نے غصے سے کہا تو وہ منہ بناتی چلی گئی۔ روئی نہیں آپ اس طرح، طبیعت مزید بگڑے گی۔ وہ نرمی سے بولا تو اس کی نرمی مزید رونے کا باعث بنی تو وہ بیچارہ گڑبڑاتا چپ ہی کر گیا۔ اس گھر میں بس ایک ہی وقت اسے چارپائی تک کھانا پہنچایا گیا تھا کیونکہ اس کے بعد سے اس کی ساس نے کرخت انداز میں اسے مہمان بننے کے بجائے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کا حکم سنا دیا تھا۔ کوئی کام نہ آنے کے باوجود اپنی ہمت سے بڑھ کر گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اسے سب کی صرف طرف سے لعنت ملامت سننے کو مل جایا کرتی تھی۔ چھوٹی سی غلطی پر اس کی ساس اس پر ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہیں کرتی، جس سے یہ ہوا تھا نرم و نازک سے مہنور چند ہی دنوں میں اپنی پچھلی زندگی بھلائے سخت جان بنتی چلی گئی تھی۔ ٹوٹتے بدن کے ساتھ مہنور اپنے کمرے میں آئی تو احمر وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی احمر مسکرایا تو وہ مہنور بھی اپنے ہونٹ پھیلاتی کمرے میں موجود چھوٹے سے بیڈ پر آ بیٹھی۔ احمر نے بغور اس شہزادی کو دیکھا تھا جو نہ جانے کس جرم کی سزا میں اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ احمر نے آج تک اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا کیونکہ اس سلسلے میں اس کی ماں اور بہن ہی کافی تھی جو ہر بار اس کے کردار کو لے کر اس پر الزام لگاتی رہتی، جن کو زبان پر کفل چڑھائے وہ سن لیا کرتی۔ اس کا چمکتا دمکتا روپ اب ماند پڑنے لگا، آنکھوں میں اترتی بے رونقی اس کے اندر کا حال بخوبی سنا دیا کرتی تھی۔ ایک نکاح سے ہی احمر کا ایسا اس سے رشتہ جڑا کہ وہ اسے بالکل بھی ایک بری لڑکی نہیں لگی تھی۔ ہاتھ آگے کریں، مرہم لگا دوں؟ احمد اس کے نزدیک آ کر بیٹھا تو مہنور نے بے دلی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس کی ہتھیلیوں پر کئی چھوٹے چھوٹے زخم تھے جو کبھی کام نہ کرنے کی وجہ سے اب سختی بن جایا کرتے تھے۔ کچی چھری سے کبھی آگ جلاتے، کبھی ان ہاتھوں سے ضرورت سے زیادہ کام لینے سے۔ یہ تکلف نہ کیا کریں احمر، میں اس طرح ان سختیوں کی عادی نہیں ہو پاؤں گی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ احمر نے اپنا جھکا سر ذرا سا اوپر کیا تو دونوں کی نظریں ملی تھی۔ میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ کے ہاتھ ان سختیوں کا عادی ہوں، وہ پتہ نہیں کس روح میں بولا پڑا تو مہنور نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ آگے سے مسکرا دیا۔ میں یہاں کی زمینیں اور گھر بیچ کر شہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہوں تو وہاں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اتنا کام نہ کرنا پڑے۔ میں تو یہاں بھی آپ کو کہتا رہتا ہوں خود کو اتنا تھکایا نہ کرے، مگر آپ سنتی ہی نہیں۔ وہ آخر میں خفگی سے بولا۔ ان دونوں میں آہستہ آہستہ دوستی کا ایک انمول رشتہ پروان چڑھ رہا تھا جو محبت سے زیادہ اچھا تھا۔ مہنور نے اس زندگی کو قبول کرنے کی کوشش کی تھی کہ احمد کی صورت اسے ایک سہارا ملا تھا، ورنہ اگر وہ بھی نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک مرنے کے قریب تھی۔ غازیان کو جب مہنور کے نکاح کا پتہ چلا تو وہ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رکی تھی، لیکن پھر وہ خود پر سختی کا خول چڑھا گیا تھا۔ وہ اس دن گھر سے گیا، دوبارہ واپس نہیں آیا تھا کہ اس نے دن رات خود کو کاموں میں مشغول کر لیا تھا، ورنہ تو ہر پل مہنور کبھی ہنستی کھلکھلاتی اور کبھی روتی بلکتی التجائیں کرتی
نظر آنے لگتی تھی، جس پر اس کا دل ایسا تڑپتا اور کر لاتا کہ اس کا وجود پسینے میں نہا جایا کرتا تھا۔ اس دن وہ اپنے دل پر پتھر رکھتے اسے خود سے دور تو کر چکا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے اتنی اہم تھی۔ اب اس کے بغیر وہ ایک زندہ لاش بننے لگا تھا۔ اس کا دل اس کی معصومیت کی گواہی دینے لگا تھا تو وہ سر جھٹک دیا کرتا کہ اس نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب ایک دن پھر سے اسے ایک انجان نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی، اور وہ ویڈیو بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا دوست سمیر تھا، جو اس ویڈیو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر پٹیوں میں لپٹا پڑا تھا۔ ویڈیو میں اس کی بہت دھیمی سی آواز آ رہی تھی۔ یہاں وہ اپنا رچایا سارا ڈرامہ اس کے سامنے بیان کرتے، آخر میں روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ باندھے معافی مانگنے لگا تو غازیان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتا زمین پر جا گرا تھا۔ وہ خود بے جان سا کھڑا رہ گیا، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ ماہ پہلے والا منظر چلنے لگا تھا، جب مانور کا رونا، بلکنا، اس کی التجائیں اس کا پاؤں پڑنا دکھائی دینے کے ساتھ اس کے کانوں میں بس زور زور سے مہنور کی آوازیں رہ گئیں تو وہ چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ اسی وقت گھر جانے کے لیے نکلا تھا، اسے مہنور کے پاس جانا تھا، اس سے ملنا تھا۔ میں اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لوں گا، وہ مجھے معاف کر دے گی، وہ خود کو تسلی دیتا گھر پہنچا تھا، اور پھر اپنے باپ کو ساتھ لیے وہ ان کے ملازم کے گھر آیا تو آگے تالا لگا دیکھ کر وہ گرنے کو تھا۔ اس کے باپ نے اپنے کمزور بازوؤں کا سہارا دیتے اسے زمین بوس ہونے سے بچایا، لیکن پھر وہیں آس پاس کے گھروں سے ان کے شہر کا پتہ لینے وہ انہی قدموں شہر پلٹ گیا۔ اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ غازیان نے خستہ حال سے بلڈنگ کے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھولنے والا ایک معذور نوجوان تھا، جسے اہمیت دیے بغیر وہ اندر داخل ہوا۔ مجھے ماہنور سے ملنا ہے، احمر اس سے کچھ کہتا جب وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے بولا۔ اسے دیکھتے احمر کے چہرے پر ایک مایوسی بھرے تاثرات چھانے لگے۔ اس کے بلائے بغیر ہی ماہنور کچن سے نکلی تو سامنے غازیان کو دیکھتے وہ پتھر ہوئی۔ وہ بھی سانس روکے اسے دیکھتا چلا گیا، جو عام سے فلیٹ میں کھڑی بھی خاص لگ رہی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ غازیان کا اندازہ حکم دینے والا تھا۔ ماہنور نے اسے دیکھے بغیر احمر کی طرف دیکھا، جو اپنی بیساکھی کے سہارے چپ چاپ سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے ایک لفظی سوال پر غازیان کچھ دیر کو چپ پڑا تھا۔ تم بے گناہ ہو، مجھے پتہ چل گیا ہے، تو اب میں تمہیں لے جانے آیا ہوں، تم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ غازیان کے الفاظ پر ایک تمسخر بھری مسکراہٹ مانور کے لبوں پر آئی، جس کا گلا گھونٹتے وہ سنجیدگی سے احمر کو دیکھتی ایک گہرا سانس بھرتی بولی، مجھے کچھ دن دیں، میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ مانور کے الفاظ پر احمر رنجیدگی میں گھرا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے کی گستاخی کر بیٹھا تھا۔ بھول گیا تھا وہ محلوں میں رہنے والی اس جیسے غریب اور معذور مرد کے ساتھ آخر کب تک رہتی۔ اب تو اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، اس کے اپنے اس کی طرف واپس لوٹنے لگے تھے۔ سب سوچوں کو جھٹکتے احمر نے اس کے کردار پر لگے داغ کے صاف ہونے پر اس کے لیے خوشی محسوس کی تھی، مگر غازیان نے کچھ کہنا چاہا۔ بس کچھ دن، مہنور کے دو ٹوک انداز پر غازیان لب بھیجے پلٹا تھا اور ایک تنزیہ نظر احمر پر ڈالتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ مہنور کبھی اس معذور انسان کے ساتھ رہنے والی نہیں تھی، وہ اس کے پاس آنے والی تھی۔ غازیان خوشیوں میں گھرتا چلا گیا۔ میں نے صحیح فیصلہ کیا نا؟ غازیان کے جانے کے بعد مہنور نے احمر کو دیکھتے پوچھا تو وہ بمشکل اس بات میں سر ہلا سکا، جس پر مہنور مسکرائی۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے تم اپنا کب کا ادھورا چھوڑا آپریشن کرواتے اس معذوری سے جان چھڑا لو اور پھر مجھے خود چھوڑنے جاؤ۔ مہنور کی فرمائش پر احمر کا دل تڑپا تھا کہ اپنی محبت کو چھوڑنا آسان نہیں تھا، وہ بھی آج ظالم بنی کھڑی تھی۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے ماہی جی، اور مبارک ہو آپ کو، آپ کی سچائی ثابت ہو گئی، کل آپ کو برا کہنے والے خود آپ تک آئے ہیں، احمر نے خلوص دل سے کہا تھا۔ تو مہنور نے اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ احمر جو کب سے اپنی ٹانگ کے آپریشن کو نظر انداز کر رہا تھا، اب مہنور کے چاہنے پر وہ رضامند ہوتے جلد ہی اپنا آپریشن کروا گیا، جس کے بعد اسے تندرست ہونے اور خود سے چلنے میں کچھ دن لگ گئے تھے۔ اس دوران مہنور نے ایک اچھی بیوی کا بھرپور ثبوت دیا، اس کی بدولت تو وہ وقت سے پہلے اپنے قدموں پر چل پایا۔ مہنور نے تیار ہوتے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ یہاں آج اس نے پورا 16 سنگار کیے خود کو سنوارا تھا۔ آج وہ احمر کے ساتھ واپس جا رہی تھی اپنوں کے پاس۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے بلایا۔ احمر نے ایک نظر اس حسن کی مورت کو دیکھتے نظریں پھیر لی تھی کہ وہ حق ہوتے ہوئے بھی اس کی نہیں تھی۔ مہنور کی خوشی سے کھلا چہرہ اس کی واپس جانے کی بے تابی بخوبی ظاہر کر رہا تھا۔
مانور کمرے سے نکلتی اپنی ساس، ننن اور سسر سے ملی تھی، جن کے رویوں میں کافی حد تک بدلاؤ آ چکا تھا۔ احمد انہیں بھی بتا چکا تھا کہ ماہنور ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، تو کسی نے بھی اسے روکا نہیں تھا، بس افسردگی سے اسے الوداع کہا۔ احمد گاڑی رینٹ پر لے کر آیا تھا جس میں وہ ماہنور کو واپس چھوڑ کر آنے والا تھا۔ احمد کی چپ کو دیکھتے ماہنور نے بھی خاموشی سے سارا سفر طے کیا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکنے پر ماہنور باہر نکلتی احمد کی طرف آئی اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگی، تو وہ دل مضبوط کیے باہر آیا۔ چلیں؟ ماہنور نے احمد کا ہاتھ پکڑتے اسے قدم بڑھائے تو احمد نے اس کے لمس پر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا تو وہ انجان بنی چلتی رہی۔ آج بھی لاؤنج میں سب جمع تھے، کچھ کے چہرے شرمندگی میں ڈوبے تھے، وہیں غازیان کی ماں بیزاری سے وہاں بیٹھی تھی کہ اسے اب بھی ماہنور اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں تھی۔ ماہنور نے ایک ہی نظر میں سب کے تاثرات کو جانچ لیا۔ غازیان نے ماہنور کو دیکھتے ہی بےتابی سے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن آگے بڑھتے اس کے قدم ماہنور کے ہاتھ میں احمد کا ہاتھ دیکھتے رکے۔ احمد نے کئی بار اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر ماہنور ہر بار اپنی گرفت مضبوط کر لیتی۔ وہ اس سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اور دیکھ وہ اس کی طرف نہیں رہی تھی۔ غازیان کا چمکتا چہرہ بجھنے لگا تھا۔ خسرہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی ماہنور سے جا لپٹی تو کچھ دیر کے لیے وہ احمد کا ہاتھ چھوڑتی اپنی ماں سے ملتے گہرا سانس بھرتی اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگی، جس کے ساتھ ہی وہ سارے گلے شکوے بھی اپنے اندر ہی دفن کر گئی تھی۔ احمد نے اپنے قدم پیچھے لینے چاہے تھے، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر ماہنور اب کی بار اس کا بازو دبوچتے اسے حیرانگی کے سمندر میں دھکیل گئی۔ پتہ نہیں وہ لڑکی آخر چاہتی کیا تھی۔ ماں اپنے داماد سے نہیں ملیں گی؟ پیچھے ہٹتے ماہنور احمد کے برابر میں کھڑی ہوئی تو عذرا بیگم نے بھی حیرانگی سے اسے اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑے غازیان کو دیکھا جو ساکت سا کھڑا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ مجبوراً عذرا بیگم نے مروت نبھائی تو احمد بھی بس سر ہلا سکا تھا۔ سب کی نظریں بالکل ٹھیک اپنے قدموں پر کھڑے احمد پر ہی تھی۔ اپنے قد کاٹ، اپنی ظاہری شخصیت سے وہ کسی طور ماہنور سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بیٹھنے کو نہیں کہیں گی؟ ماہنور کے سوال پر وہ ہڑبڑائی ان دونوں کے لیے سامنے موجود صوفوں پر جا بیٹھی۔ ماہنور احمد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا ہر انداز چیخ چیخ کر غازیان پر واضح کر رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں رہا اور وہ احمد کو ہی اپنا سب کچھ مان چکی ہے۔ غازیان بغیر کوئی سوال جواب کیے شکست زدہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو اس کی ماں بھی اپنے بیٹے کی اداسی پر تڑپتے ہوئے اس کے پیچھے گئی۔ ایک بس نواز صاحب بھی بیٹھے احمد سے باتیں کر رہے تھے، بس غائب دماغی سے وہاں بیٹھا تھا۔ عذرا بیگم اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہوتی اچھے سے ان کی خاطر مدارت کرنے لگی تھی۔ ماہنور جس خوشی اور چمکتے چہرے کے ساتھ وہاں آئی تھی، اب واپسی پر وہ اس سے زیادہ خوش تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہی احمد بلند آواز میں بولا تو ماہنور نے ہنسی دبائے اس کی حیرت دیکھی تھی۔ آپ کو میرا اپنے ساتھ واپس آنا اچھا نہیں لگ رہا تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ مصنوعی خفگی دکھاتی پلٹی تو احمد نے تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے وجود کا حصہ بنی۔ کچھ دیر کو دونوں کی سانس رکی اور پھر ماہنور نے بڑے حق سے اس کے کندھے پر سر ٹکایا تو احمد نے بھی جھجکتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ احمد، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ، آپ کی محبت کی چھاؤں میں، کیونکہ جب میں کڑی دھوپ میں کھڑی تھی تو ایک آپ کا وجود تھا جو میرے لیے کسی ٹھنڈی چھاؤں کا باعث بنا تھا۔ بغیر میرے کردار پر سوال اٹھائے آپ نے مجھے پر یقین کرتے مجھے خود سے ہی خرید لیا۔ وہ اپنے الفاظ سے احمد کو زندگی بھر کی خوشی دے گئی تھی۔ وہ بھی مزید کوئی سوال کیے گاڑی واپسی کی راہ پر ڈال گیا۔ یہاں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔